السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی، تو کہیے، آگے کی حکایت سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو شروع کرتی ہوں۔ اے گائے والے، مجھے آج کے دن کی مہلت دے تاکہ میں خلوت میں جا کر اپنے رب سے ہدایت طلب کروں۔ وہی سب بھیدوں اور رازوں سے واقف ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تنہائی میں جا کر عبادت شروع کی، اپنے مکان کا دروازہ بند کر دیا اور خدام کو حکم دیا کہ کسی شخص کو اس خلوت میں مخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسرار کھول دیے اور ایک ایک بات اپنے برگزیدہ پیغمبر کے قلب میں ڈال دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور مکان کا دروازہ کھلوا دیا۔ اگلے روز مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا طلب کیا۔ گائے والے نے آتے ہی ادھم مچانا شروع کیا اور مدعی کو بے نقد سنانے لگا کہ ارے غضب خدا کا، پیغمبر برحق کے عہد میں مجھ پر ایسا صریح ظلم توڑا جا رہا ہے۔ میری گائے کو دن دہاڑے پکڑ کر ذبح کر لیا اور ڈکار تک نہ لی، پھر اوپر سے روتا دھوتا اور خدا رسی کا فریب دیتا ہے۔ اے داؤد، کیا یہ جائز ہے کہ میری گائے خدا مجھ سے پوچھے بغیر اسے دے دے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بس بس، چپ ہو جا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس شخص کا پیچھا چھوڑ اور اسے معاف کر دے۔ جب حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ارشاد سنتے ہی گائے والے نے غل گپاڑا مچا دیا کہ ہائے لوگو، یہ کیسا انصاف ہے جو مجھ غریب کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے، ستم ہے۔ میری گائے جاتی رہی اور مجھے سے صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور جس نے یہ ظلم ڈھایا ہے اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ کیا یہ قانون تم نے اور تمہارے رب نے میرے لیے بنایا ہے؟ ارے ایسا ستم تو اس شہر میں اندھے کتوں پر بھی نہ توڑا گیا ہوگا۔ اے داؤد علیہ السلام، یاد رکھ کہ تیری اس زیادتی سے پہاڑ کھیل کھیل اور آسمان شک ہو جائے گا۔ غرض دیر تک وہ اسی طرح اناب شناب بکتا اور ظلم ظلم اندھیر اندھیر پکارتا رہا، یہاں تک کہ حضرت داؤد نے ڈپٹ کر فرمایا، زیادہ بک بک نہ کر، ابھی میں نے اس مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنا سارا مال اور جائیداد اس دعا مانگنے والے کے حوالے کر دے، ورنہ سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ کلمات سن کر اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ کر تار تار کر ڈالے اور منہ میں کف بھر کر بولا، اے داؤد علیہ السلام، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، معلوم ہوتا ہے تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام نے گائے والے کو اپنے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، دیکھ کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تیری تقدیر کھوٹی ہے اور جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ۔ جا، میں حکم دیتا ہوں کہ تیرے بچے اور تیری بیویاں اس دعا مانگنے والے شخص کے لونڈی غلام بنا دیے گئے۔ یہ حکم سنتے ہی گائے والا دیوار سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ تماشائی بھی اس کے حال پر ترس کھانے لگے، کیونکہ پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ایک دو آدمیوں نے جرأت کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے نبی اللہ، آپ کی ذات بابرکت سے ایسا صریح ظلم سرزد نہ ہونا چاہیے۔ ہم سب حیرت میں ہیں کہ ایک بے قصور گائے والے پر آپ نے اتنا عتاب فرمایا، اور جس شخص نے اس کی گائے ناحق پکڑ کر ذبح کر لی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید وہ وقت آن پہنچا جب اس گائے والے کے پوشیدہ بھید ظاہر کر دیے جائیں۔ آؤ تم سب ہمارے ساتھ جنگل کی طرف چلو، وہاں ایک دریا کے کنارے سب راز کھلا جاتا ہے۔ پوری بستی میں منادی کرا دو کہ سب مرد و زن اپنے اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ اس راز سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، سنو اے لوگو، اس جنگل میں ایک بڑا تن آور اور گھنا دار درخت ہے۔ اس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں اور سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ مجھے اس درخت کی جڑ میں سے انسانی خون کی بو آتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس گھنے تن آور درخت کے سائے میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ نہیں،
تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے زمین و آسمان اور قاتل و مقتول کو پیدا فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے فریب سے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ دعا مانگنے والا جوان اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ اس زمانے میں یہ نابالغ اور ناسمجھ تھا، اسی لیے اصل حال سے بے خبر ہے۔ اللہ نے اب تک اس گائے والے کے ظلم کو اپنی صفت ستاری کے صدقے میں بالکل پوشیدہ رکھا، لیکن اس بے غیرت، بے رحم، سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کمسن بچوں پر بھی ظلم ڈھانا شروع کیا، سب کچھ ان سے چھین لیا، اور یہاں تک کہ نمک حرامی پر اترا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اب محض ایک ادنا گائے کے لیے اپنے آقا کے فرزند کو صلواتیں سناتا ہے اور زبان تان کے کچوکوں سے مارے ڈالتا ہے۔ اس مردود نے اپنے گناہ کا پردہ خود ہی فاش کیا، ورنہ شاید اللہ اس کی پردہ دری نہ کرتا۔ اس قسم کے ظالم اور فاسق لوگ اپنا پردہ خود ہی چاک کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول دیتا ہے۔ غرض حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمراہ شہر کے سب مرد و زن اس جنگل کی طرف چلے۔ گائے والا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب اس گھنے تناور درخت کے قریب پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ مدعی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ پیغمبر نے اس سے فرمایا، اے سگے دنیا سن، پہلے تو نے اس دعا مانگنے والے کے دادا کو قتل کیا، اس جرم کی پاداش میں تو اس کے باپ کا غلام بنایا گیا، پھر تو نے موقع پا کر اس کے باپ کو بھی اس درخت تلے قتل کیا اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ جمایا۔ تیری بیوی اسی مقتول کی لونڈی تھی، اس نے بھی اپنے مالک سے نمک حرامی کی ہے، لہٰذا اب جو اولاد لڑکے لڑکیاں اس لونڈی کے بطن سے ہوئے وہ سب اس دعا مانگنے والے کی ملکیت ہیں، اور تو بھی اس کا غلام ہے۔ جو کچھ تو نے کمایا ہے وہ سب مال اس کی ملکیت ہے۔ تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، اور شرع نے جو فیصلہ کیا وہ میں نے تجھے سنا دیا۔ اب اس کی تعمیل تیرا فرض ہے۔ تجھے یاد نہیں کہ اپنے آقا کو تو نے کس بے رحمی سے اس مقام پر قتل کیا تھا؟ اس مرد خدا نے تیری کیسی کیسی منت سماجت کی تھی، لیکن تو نے اپنی صفاکی اور شکی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اللہ کی پناہ، تو نے اسے اسی طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ پھر تو نے وہ خون آلود چھری بھی راز فاش ہونے کے خوف سے گڑھا کھود کر دفن کر دی تھی، اور وہ اب تک وہیں موجود ہے۔ اے لوگو، یہاں سے زمین کھودو، اس کے آقا کا سر بھی چھری کے ساتھ ہی دفن ملے گا۔ وہ چھری اس قاتل کتے کی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق زمین کھودی گئی تو ایک گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور تیز دھار کی لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب تو گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قدموں میں گر کر اپنے جرم کا اقرار کیا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جس نے اللہ کے پیغمبر پر بدظنی یا بدگمانی نہ کی ہو۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑا اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ان کے سامنے آئے اور عرض کی، اے داؤد علیہ السلام، ہم سب فطری نابینا ثابت ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا تھا اس کا ہم نے اتباع نہ کیا، اس لیے آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ بے شک آپ کا معجزہ ثابت ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا کہ چونکہ اس شخص کا ظلم کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اللہ حلیم ہے اور وہ گناہ گاروں کی رعایت کرتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے سوا ہو جاتا ہے تو اللہ ظالم کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے برادر عزیز، تو نے دیکھا کہ ایک ظالم کے مارے جانے سے ایک جہان زندہ ہوا، اور ہر شخص کا حق تعالیٰ پر ایمان
اثر نو تازہ ہو گیا۔ تو بھی اپنے نفس کو موت کی گھاٹ اتار کر ایک جہان کو زندہ کر۔ گائے والا کون ہے؟ تیرا نفس، جس نے اپنے آپ کو ظلم، دھوکے اور فریب سے بڑا آدمی بنا لیا ہے۔ گائے کو ذبح کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے تیری عقل۔ تن کی گائے کو جو ذبح کرے، اس کی مخالفت مول نہ لے۔ عقل قید میں ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ بے محنت و مشقت کے روزی ملتی رہے، لیکن شاید تجھے علم نہیں کہ بے محنت کا رزق خدا کی طرف سے کسے ملتا ہے؟ اس کو جو خواہش نفس یعنی گائے کو ذبح کرے۔ اصل وارث عقل سلیم ہے، جو بے کس، بے آسرا اور غریب رہ گئی ہے، اور خود غرض، بے رحم نفس جس کی حیثیت غلام کسی تھی، آقا اور مالک بن بیٹھا ہے۔ جان لے کہ بے محنت کی روزی روح کی خوراک اور پاک رزق ہے، جو صرف گائے نفس کی قربانی پر موقوف ہے۔ لہٰذا اسے جستجو کرنے والے لازم ہے کہ تو گائے کے ذبح کو ایک پوشیدہ خزانہ سمجھ۔ کیسی لگی یہ آپ کو حکایت؟ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کی بات کے آخر میں ایک اور دعا۔ اے اللہ، ہم آپ سے دنیا کی تنگی اور قیامت کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ آمین، الہی آمین۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔